ابھی آج کل سوشل میڈیا پر جو چلا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو، ہماری قوم کے ذمہ دار حضرات کو، کیسی کیسی بھاشا، کیسے کیسے الفاظ، کیسی تقریریں اسٹیج کے اوپر بیان ہو رہی ہے۔ نعت پڑھنے والوں کو کہتے ہیں مجرا ہو رہا ہے، نعت پڑھنے والے کے بارے میں اس کے کلر کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے پوچھئے، اگر کسی میں کوئی عیب ہے، اس عیب کو کسی نے بیان کیا، اس کو ہی غیبت کہتے ہیں۔ تو کیا حدیث کی کتابیں پڑھنے والے، فقہ پڑھنے والے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ غیبت کیا ہے؟ اس طریقے سے کسی کو کلوا کہہ دینا، یہ نعت میں مجرا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا انداز ایسا ہے کہ جو اعتراض ہو سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن اس طریقے سے ایک ذمہ دار حضرات، پڑھا لکھا آدمی، ایک مفتی درجے کے آدمی اس طریقے سے کومنٹ کرے تو یہ بات عوام کے گلے نہیں اترتی، بلکہ عوام کے لیے، علماء کے لیے عوام میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس انداز سے پڑھی جائے، جس انداز سے پڑھے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ نعت خوانوں سے اس طریقے سے مت پڑھو، ایسے مت پڑھو، ایسے مت پڑھو، تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہتے ہیں حضرت حسان نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھی، اس انداز سے پڑھو۔ تو لاؤ حضرت حسان کی طرز لے کر کے آؤ، بتاؤ علماء کو، نعت خوانوں کو بتاؤ حضرت حسان کی طرز۔ جب آپ آپشن آپ بتا رہے کہ اس طریقے سے نہ پڑھو تو کچھ نہ کچھ بتانا تو پڑے گا، ایسے پڑھو۔ کہاں سے لاؤ گے حضرت حسان کی طرز؟ کہاں سے لاؤ گے صحابہ کرام کی طرز؟ کہاں سے لاؤ گے تابعین کی طرز؟ کہاں سے لاؤ گے ائمہ کی طرز؟ کیا وہ دور میں ٹیپ ریکارڈ تھا؟ موبائل تھا؟ ریکارڈنگ کی فیسلٹی تھی کہ حضرت حسان نعت پڑھ رہے تھے تو اس انداز سے پڑھ رہے تھے؟ ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نوری رحمت اللہ علیہ، ان کا ابھی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا 2 سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرز پر، جس انداز سے پڑھی جائے، سننے والے کو اچھی لگے، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ کہتے تھے جس انداز سے پڑھی جائے۔ ڈسکو پر ناچ کرنے والے، گانوں پر ناچ کرنے والے، ڈی جے پر ناچ کرنے والے، اگر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی پڑھ رہا ہے تو حضور کا نام سن کر، غوث اعظم کا نام سن کر، مولا علی کا نام سن کر، غریب نواز کا نام سن کر کے اگر کھڑا ہو کر کے روپیے بانٹ رہا ہے تو اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ کو اعتراض کیا ہے اس میں؟ کم سے کم وہ جو غیر شرعی گانے ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے اوپر ناچنا، ڈسکو، ڈی جے، اس کے اوپر کم سے کم وہ انداز تو ہمارے نوجوانوں میں ختم ہو گیا ہے۔ وہ ختم ہو کر کے اب یہ انداز ہے، اور تھوڑی بہت نوجوان بچوں کو جہالت کی بنیاد پر اگر کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اچھے طریقے سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نعت پڑھنے والوں کے، نعت شریف پڑھنے والوں کے، شاعروں کے بارے میں اس طریقے سے علل اعلان لوگوں کو کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہوگا کیا؟ پھر وہی بچے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے کتنی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے۔ اگر اس انداز سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت پڑھنے والوں کو روکا گیا تو پھر یہی ہماری قوم کے نوجوان ہیں، وہی ڈسکو پہ ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، گانوں پر ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ واپس آپ کو یہ نعت مصطفیٰ کی طرف رغبت ہوئی ہے، اپنی گاڑیوں میں، ٹیپ ریکارڈر میں اب نعت مصطفیٰ سب سنتے، کون گانے سنتا ہے؟ 80% لوگ ہیں اپنی گاڑیوں میں، اپنی کار میں، اپنے گھروں میں نعت مصطفیٰ۔ آپ کسی کے گھر سے ناچ گان کی اور نعت کی اور گانے کی، نعت کی آواز آتی ہے، گانے کی آواز نہیں آتی کسی گھر میں، ورنہ تو ہر گھر میں سے گانے کی آوازیں آتی تھی۔ آج شاید ہو سکتا ہے 2-5%۔ تو جب اتنا چینج آیا ہے، ہماری قوم میں اتنا سدھار آیا ہے، تو یہ سدھارا بڑھنا چاہیے، اس کو روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ ہوتی ہے غلطیاں تو ان کی صحیح طور پر اصلاح کریں، تو ماننے کو تیار ہے، کوئی ایسی تو نہیں ہے زبردستی کہ مان نہیں رہے آپ کی بات، سن نہیں رہے آپ کی بات، پڑھے لکھے لوگ ہیں سب۔ تو یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ فتنے کا دور ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔